خیبر کی جانب چلے اور مولا مرتضیٰ کی نسبت کا صدقہ اللہ نے مجھے قلعہ خیبر دیکھنے کا موقع دیا ہے. کموس کا وہ قلعہ ایسے سارے نیچے کھڑے ہو کے ہم ایسے دیکھ رہے اتنے اتنا اونچا اتنا بلند پہاڑی کو کاٹ کے وہ جہاں پہاڑی کی چوٹی ہے وہاں سے اوپر قلعہ شروع ہوتا ہے. یہودی بڑے مطمئن تھے، نس نس کے سارے اس قلعے پڑ گئے. کون آئے گا؟ آؤ کوئی. وہاں کھڑے ہو کر بھی ہم نے کہا دیکھو اتنی اونچائی پہ قلعہ اور پھر اتنی اونچائی پہ قلعے کا دروازہ. یہ مطمئن ہو گئے، لیکن انہیں کیا پتا ہے اس لشکر میں ایک علی بھی ہے. انہیں کیا پتا کہ لشکر میں علی بھی ہے. لو میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں ہو رہا فتح. سرکار جی نہیں ہو رہا. فرمایا خیر ہے کوئی بات نہیں، آرام کرو سو جاؤ. کل صبح ہو، جب کل صبح آئے گی لا تینا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. بے غم ہو کے سو جاؤ، کل صبح میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا اللہ جس کے ہاتھ پہ لازمی فتح عطا فرمائے گا. اب میں تو نہیں کہتا، خود صحابہ کہتے ہیں ساری رات دعائیں مانگتے رہے یا اللہ صبح جھنڈا مل جائے. اور خود میرے پاک نبی کے مانگے ہوئے فاروق اعظم فرماتے ہیں زندگی میں کبھی عمارت کی دل میں دلچسپی نہیں ہوئی، کبھی چاہت نہیں پیدا ہوئی کہ میں بھی امیر بنایا جاؤں، مجھے عمارت ملے، مجھے سرداری ملے. کبھی تمنا طلب چاہت دل میں نہیں آئی، لیکن اس دن ساری رات میں بھی دعائیں کرتا رہا یا اللہ مجھے صبح جھنڈا مل جائے. صبح جمع ہوئے سارے صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے گردنیں اوپر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر بھی نظر سرکار کی پڑ جائے. سارے منتظر ہیں. اچانک گلے کلش کی مبارک پتیاں ہلتی ہیں زبان نبوت اور حسب عادت میرے پاک نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، بتاؤ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے یا رسول اللہ؟ علی ان کی تو آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، اشوب چشم سرکار دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. فرمایا لاؤ علی کو، لاؤ علی کو. لائے کہ مولا علی. وقت اس بات کا متعمل نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت سرکار نے فرمایا علی کو لاؤ، علی اس وقت کہاں تھا؟ علی اس وقت کہاں تھے؟ اس بات کا وقت متعمل نہیں ہے. علی کو لاؤ، پکڑ کے لایا گیا، پیش کیا گیا. علی کیا حال ہے؟ سرکار آنکھیں دکھی ہوئی ہیں. لو میرے پاک نبی نے اپنا وہ شفا بخش لوہاب دہن مبارک مولا کائنات کی آنکھوں میں لگائے. اور کیا کہنے میرے نبی کے لوہاب دہن کے بھی، جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ ڈنگ مارے تو سانپ کا زہر ظاہر کرنے کے لیے تریاک میرے نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. جو حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جائے تو آنکھ کو سلامت کرنے کے لیے علاج میرے نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. جو حضرت عائشہ کی پنڈلی ٹوٹ جائے تو چھوڑنے کے لیے دعا میرے نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. اور حضرت محبت کا بازو کٹ جائے تو چھوڑنے کے لیے دعا میرے نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. جو مدینے کے کھاری کنویں کو میٹھا کرنا ہو علاج میرے نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. اور اگر حضرت جابر کا 4 بندوں کا پکایا ہوا کھانا اگر 1600 کو کھلانا ہو تو علاج میرے نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. اور جو علی کی آنکھ دکھے تو علاج نبی کا لوہاب دہن ٹھہرتا ہے. تو پھر شہر بریلی سے کیوں نہ آواز آئے کہ منظر فضائے طہر میں سارا علی کا، پھر شہر بریلی سے آواز کیوں نہ آئے کہ جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. علی کو بلاؤ میرے قریب کیا. سرکار نے اپنا لوہاب دہن مبارک مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا. علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی آنکھیں دکھی نہیں. دکھیں کیسے؟ یہ جو دکھے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے دکھتا بندہ کیسے. یہ جو بیٹھے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں یہ نہیں دکھے ہوئے، یہ علی کے نام سے دکھتے نہیں، علی کے نام سے دکھی بھی سکھ پا جاتے ہیں. اور دکھنے والوں سے ہمارا تعلق بھی کوئی نہیں. اتنی خارجیاں نالوں بندے دا مولوی نال جھگڑا ہوئے تے عقیدہ ہی چھوڑ دے.
وہ جھگڑا مولوی نال ہویا عقیدہ تے نہ چھوڑ چلیا اچھا بولنا عبد الرحمن ابن ملجم چنگا پلا نمازاں پڑھدا بانگا پڑھدا دانا دینا حضرت علی دے لشکر تے چنگا پلا ٹھیک ٹھاک لانتی خبیث کائنات دا سارے کو بڑا بدبخت میں نہیں آندا سرکار نے خود فرمایا یا علی اشکل آخرین الذی یطعنک یا علی سارے وچوں بڑا بدبخت سارے وچوں بڑا کمینہ لے پھر سنو پوری حدیث میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا میں دو ہی کمینے گزرے ہیں ایک پہلوں میں ایک پچھلوں میں دو ہی بدبخت گزرے ہیں ایک پہلے وچوں گزری گیا ایک بعد وچ سی ایک گزر گیا ایک آنے والا ہے گزرے ہوئے میں بدبخت وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اس کی کونچیں کاٹ دی اور علی جانتے ہو دوسرا کمینہ کون ہے اشکل آخرین الذی یطعنک یا علی علی جو تجھے تلوار مار کے تیری داڑھی خون سے رنگے گا نا کائنات کا سب سے بڑا کمینہ آدمی ہے سب سے بڑا بدبخت ہے اچھا یہ خارجیوں کی مولا علی کے ساتھ دشمنی کیا تھی جو حکم بنایا نا حضرت علی نے واقعہ لمبا ہے مجبور تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے گنجائش نہیں وقت کے اندر بہت سارا کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنا ہے تو ان خارجیوں نے چنگے پلے نمازاں پڑھنے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ علی مشرک ہو گیا ہے مشرک ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے ابن ملجم خارجی نے اسی بنا پر 19 رمضان المبارک کو صبح نماز کے ٹائم مولا علی کو مشرک کہہ کر حملہ کر دیا نماز کے ٹائم پر مومنوں کو مشرک کہہ کے حملہ کرنا خارجیوں کا بڑا پرانا طریقہ ہے جمعے کے بعد بات میری سمجھ لینا مومنوں کو مشرک کہہ کے ان پہ حملہ آور ہونا یہ خارجیوں کا پرانا طریقہ ہے لیکن ان کا اختلاف ہوا حضرت علی سے عقیدہ ہی چھوڑ بیٹھے منہ ہی موڑ لیا کہ یہ مشرک ہو گئے اس لیے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چل کہ جو علماء سے اگر ناراض ہوں تو عقیدہ ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اگر یہ کہے تو کہ ہمیں کوئی فرق لگ جائے گا تو پھر یاد رکھنا ہم جاریاں پیسے دے کے نہیں لگاتے نہ نسل دیکھ کے لگاتے ہیں نہ رنگ دیکھ کے لگاتے ہیں نہ علاقہ دیکھ کے لگاتے ہیں ہم جسے دل میں بساتے ہیں وہ سے اتنا ہی پوچھتے ہیں بتا تو شاید و عالم کا گدا ہے کہ نہیں فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں جو مصطفیٰ کا دو فرما بردار اور غلام ہو ہم اسے سر کی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں سر آنکھوں پہ اور جس کا مصطفیٰ سے کچھ نہ بنتا ہو اور مصطفیٰ کا غدار ہو مصطفیٰ کا گستاخ ہو ستا باپ بھی ہو خدا کی قسم ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اسے مولا کائنات مولا مرتضی علم پکڑا چلے جانب خیبر پہنچے قلعے کے قریب سب نے لکھا مزے سے لکھا پیارا لکھا بڑھ چڑھ کے لکھا دل نشین لکھا دل فریب لکھا دل میں اترنے والا لکھا پر اس کے کیا کہنے جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ڈھال گر پڑی حضرت مولا کائنات کے ہاتھوں سے ڈھال گر پڑی اب ہوا کیا مولا مرتضی کے دائیں ہاتھ میں تو تلوار ذوالفقار ہے لو بایاں ہاتھ ڈالا خیبر کے دروازے پر مولا کائنات نے پکڑ کے جو کھینچا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں علی نے جو پکڑ کے خیبر کے دروازے کو کھینچا پورا قلعہ لرزنے لگا بھونچال آ گیا گویا قلعے کی دیواریں ہلنے لگی اسی لیے تو کسی نے تڑپ کے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے مرحب سامنے آتا ہے زیرہ پوش لوح میں چھپا ہوا فخر تکبر غرور اور نخوت کا مجسمہ سر چشمہ بن کے
آکے اس نے رجز پڑا شعر قد علمت خیبر انی مرحبو شاہ کے صلاح بطل مجربو، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میں آزمایا ہوا پہلوان ہوں، لوہے میں پرویا ہوا ہوں۔ اس نے ایسے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، جب اپنا اظہار کر کے چپ ہوا مولا مرتضیٰ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو تے پہلے جمعے نا، جمنے تو بعد تو کسیٹیاں کری کری تے بڑا ہویا، پھر کدھرے پتہ نہیں کہ گند کھائی کھائی تے تو میدان وچ آ کے پہلوان بنیا تے تیرا نام مرحب ہے۔ لیکن انا الذی، میں وہ ہوں سمتنی امی حیدرہ کڑئی سغابات کریر منگرہ، میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو آنے سے پہلے سوچ لینا میں وہ ہوں کہ پیدا ہوتے ہی میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، حیدر، اور مصطفیٰ نے کہا تھا حیدر کرارن لیس بہی فرارن، میں جو شیر ہوں جسے پلٹنا نہیں آتا، بڑھ بڑھ کے صرف حملہ کرنا آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کا نام آپ کی والدہ نے حیدر نہیں رکھا، آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، لیکن ماں نے آپ کا نام اسد رکھا تھا۔ عربی بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، شعر کے لیے بہت سارے لفظ ہیں عربی میں، جن میں ایک اسد بھی ہے ایک حیدر بھی ہے۔ اسد بھی شعر کو ہی کہتے ہیں، حیدر بھی شعر کو ہی کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ حیدر وہ شعر ہوتا ہے جو پھاڑ ڈالتا ہے، ٹکڑے کر دیتا ہے، چیر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں فتح خیبر ہونے سے کچھ دن پہلے مرحب نے خواب دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک شیر نکلا اور مرحب پہ حملہ آور ہوا اور پنجہ مار کے اس نے مرحب کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ لو مرحب نے تو دیکھا نا خواب اپنے گھر میں، نگاہ دیکھ میرے مولا علی کی بصارت اور بصیرت کو دیکھ، خواب اس نے دیکھا پھاڑ رہا ہے کوئی شیر اسے۔ علی نے کہا الذی سمتنی امی حیدرہ کلی سغابات کری المنظرہ، جس شیر کو خواب میں پھاڑتے ہوئے دیکھا ہے نا تیار ہو جا، وہ شیر کوئی اور نہیں، وہ علی مصطفیٰ کا شیر ہے۔ لو وقت بھی پورا ہو گیا، ادھا ایک منٹ سن سو، سبحان اللہ خود پتہ لگ سی پھر۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف سنٹر والے سننا چاہتے ہیں، سجے کھبے والے تھکے ہو، اونچا ہو سبحان اللہ۔ سرکار غزوہ تبوک روانہ ہوئے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ہم سارے جا رہے ہیں غزوہ تبوک میں، تم مدینے میں ٹھہر جاؤ، ٹھہرو یا مدینے میں دیکھ بھال کرنا، علی تو علی ہے۔ حبب الی من الدنیا ثلاث الضرب بالسیف والصوم بالسیف واکرام الضیف، علی کو تین ہی چیزیں پسند ہیں، مہمانوں کی خدمت کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا، چاہو گرمیوں میں روزے رکھنا۔ علی روزہ خوروں کا امام نہیں، روزہ داروں کا امام ہے۔ علی بھنگیوں چرسیوں کا مولا نہیں ہے، علی عبادت کرنے والوں کا آقا ہے۔ تین چیزیں پسند ہے، گرمیوں میں روزے، والضرب بالسیف، اور میدان میں جا کے تلوار چلانا۔ یہ جو بدر ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم نے 8 تلواروں سے 70 کافر مار ڈالے نا، ان 70 میں سے بھی صدائی خالی مولا علی نے مارے۔